بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکرت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو بھی عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہے وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو۔ جیسے یوں کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے چند روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھیں جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشے کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ یہ کہہ کر میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الآیہ۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی واقعہ مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس معاملے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں تک کہ آیت وانتم لا تشعرون تک پوری ہو گئی۔ اس صورت میں اس شان نزول کا تعلق آیت نمبر 1 اور 2 دونوں سے ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ تیسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے، ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز
اور زیادہ بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند آواز سے بات کرنا اگرچہ اونچا سننے کی معذوری کی بنا پر تھا، لیکن معذوری اونچا سننا تھا، نہ کہ اونچا بولنا، کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں، اور اونچا سننے والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں اونچا سنتا ہے، دوسروں کو نہیں، لہٰذا تم اپنی آواز پست رکھو، تو اس کہنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ عین درست اور قابل عمل بات ہے۔ اور تیسرے شان نزول کے اعتبار سے بھی یہی تفہیم کی گئی ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں کہ آیت کا نزول مختلف اسباب کی وجہ سے ہوا ہو جو آیت نازل ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جب ان روایات جن میں یہ اسباب بیان ہوئے کی اسناد صحیح ہیں اور ان میں تطبیق واضح ہے، تو پھر ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہو جس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے، میں اہل نار سے ہوں۔ جبکہ یہ کچھ عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور تفسیر ابن منذر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی یہی واقعہ مذکور ہے۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا زیادہ درست ہے، کیونکہ آپ کا تعلق حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے خزرج سے ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا پڑوسی ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دوسرے قبیلے یعنی اوس سے تھا۔ نیز اس کے تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنو تمیم کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد وفات پا گئے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال کے بہت بعد کی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر مبارک کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا، تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم میں دیے گئے حکم پر دیگر بزرگان دین کا عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم نے بھی دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ چنانچہ یہاں ان کی سیرت کے اس پہلو سے متعلق 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ امام مالک نے ایک اور جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ،
میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ گیا۔ اس پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غضبناک ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ لا ترفعوا اصواتکم، یہاں اس آیت سے متعلق تین اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا، یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہو کر، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، کیونکہ اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے خلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو آوازیں بلند ہوئی وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تھی۔ اسی طرح اذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔